اسی طریقے سے ایک اور اہم گناہ، ایک اور بڑا گناہ جو ہم کو غیر رمضان میں تو بچنا ہی بچنا ہے، رمضان میں تو بچنا لازماً ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ جو اللہ نے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 32 میں فرمایا، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 32 میں فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اور اسلامی اعتبار سے زنا اس گناہ کو کہتے ہیں جو کوئی بھی مسلمان مرد یا عورت جو آپس میں شرعی طور پر میاں بیوی نہ ہو، ان کا ایک دوسرے سے اس طرح ملنا جس طرح ایک شوہر اور بیوی اکیلے میں ملتے ہوں، یعنی پرائیویسی میں ملتے ہوں۔ زنا کا عذاب قیامت میں تو بہت بڑا ہے، لیکن اس سے پہلے جو عذاب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زانی مرد اور عورت کے لیے ان کے مرنے سے لے کر قیامت میں اٹھائے جانے تک جو ان کو عذاب ملے گا، اس کا ذکر صحیح بخاری جلد نمبر 9 حدیث نمبر 7047 میں کیا ہے، یعنی والیوم نمبر 9 حدیث نمبر 7047 میں کیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مسلمان مرد اور عورت زنا کیے اس دنیا میں، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بہت بڑے تنور میں، یعنی بہت بڑے اون میں ان کو پھینک دیں گے، جس میں بہت بڑی بھڑکتی آگ ہوگی۔ اور کیسے ڈالیں گے ان کو؟ ان زانی مسلمان مرد اور عورتوں کو ان کی شرمگاہوں سے، ان کے پرائیویٹ پارٹ سے لٹکایا جائے گا اور اس میں اس بھینکر آگ میں جلایا جائے گا، اور جب اس آگ سے پریشان ہو کر تڑپیں گے اس آگ میں اور چیخ ماریں گے اور باہر نکلنے کی کوشش کریں گے، تو تنور کے منہ پر فرشتے ہوں گے جو پھر ان کو ڈھکیل کر واپس اس آگ میں گرا دیں گے۔ تو یہ گناہ کس کا ہے میری بہنوں؟ زنا کا گناہ ہے۔ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2786 میں فرمایا، 2786 میں فرمایا کہ زنا کی کئی قسمیں ہیں۔ اور زنا کیسے؟ زنا کی قسمیں کیا ہے بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی مسلمان کسی غیر محرم کو ہوس کی نیت سے دیکھتا ہے یا دیکھتی ہے، یا اسی طریقے سے کسی غیر محرم کو یعنی ہوس کی نیت سے دیکھا، یا غیر محرم کے پاس ہوس کی نیت کے ساتھ چل کر گئے، یا غیر محرم کو ہوس کی نیت سے ہاتھ لگایا، یا فضول کی بات چیت ان کے ساتھ کر کے مزے لیے، تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے اپنی آنکھ کا زنا کیا، اپنی زبان کا زنا کیا، اپنے کانوں کا زنا کیا، اپنے پاؤں کا زنا کیا۔ ایک اور حدیث میں جو صحیح بخاری میں آتی ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زنا کی شروعات آنکھوں سے اور زبان سے شروع ہوتی ہے، اور بعد میں انسان کے اندر کی شیطانی خواہش جو جاگ جاتی ہے، جو اس کی شرمگاہیں مکمل کر دیتی ہیں، پرائیویٹ پارٹس اس کو مکمل کر دیتے ہیں اور انسان زنا کر لیتا ہے۔ آپ غور کیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 12 میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اگر آپ کے پاس مسلمان عورتیں آئیں اور آپ ان سے بیعت لے لیجئے، اگر آپ کے پاس مسلمان عورتیں آتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے بیعت لے لیجئے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گی، نماز نہیں چھوڑیں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، تو ان سے بیعت لے لیجئے، اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب کبھی مسلمان عورتیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کے لیے آتی تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو زبان سے اقرار کرتے ہوئے بیعت لینے کا حکم دیتے، اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی غیر محرم عورت کو نہیں چھوئے۔ یہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ اور آپ غور کیجئے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع صحیح کی حدیث جو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب جامع صحیح ہے، اس میں حدیث نمبر 5045 بڑی اہم وارننگ ہم سب کے لیے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ وہ کیا ہے کہ ایک مسلمان مرد کے لیے یہ بہتر ہے، کیا کہا؟ ایک مسلمان مرد کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ اپنے سر پر ہتھوڑی لے کر، ایک نوکیلا کیلا یعنی پوائنٹڈ نیل لے کر مار مار کر اپنے سر میں دھنسا لے،
یہ بہتر ہے اس گناہ سے کہ وہ کسی غیر محرم عورت کو چھوئے. یہاں کوئی غیر محرم عورت کسی غیر محرم مرد کو چھوئے یا چھونے کی اجازت دے. میں آپ تمام کی توجہ ہمارے حیدرآباد کے پرانے شہر کا وہ بے حیا منظر آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں جو ہم سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے یہ منظر حیدرآباد کے باہر کے علاقوں میں بھی ہو. وہ یہ کہ ہماری بے شمار مسلمان بہنیں چوڑیاں خریدتے وقت بڑی آسانی سے اپنا ہاتھ غیر محرم کے ہاتھ میں دے رہی ہیں. بڑی آسانی سے اپنے ہاتھ چوڑیاں پہنانے کے لیے غیر محرم کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے رہی ہیں. جس طرح وہ اپنے سگے باپ, سگے بھائی, سگے بیٹے یا شوہر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتی ہیں, اتنی آسانی سے غیر محرم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے رہی ہیں. اور چند رمضانوں سے یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ رمضان جیسے مبارک مہینے میں کہ ہماری کئی مسلمان بہنیں مہندی لگانے کے لیے روڈ پر, بازاروں میں یا یونیسیکس بیوٹی پارلرز کو جا کر یا گھر پر بلا کر غیر مسلمان لڑکوں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے رہی ہیں مہندی لگانے کے لیے. سوچئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان عورتیں بیعت دینے آتی ہے تو ان کو ہاتھ نہیں لگایا, زبان سے اقرار کروایا, مسلمان عورتوں کو تک نہیں چھوا, اور یہاں غیر مسلمانوں کے ہاتھ میں ہماری بہنیں ہاتھ دے رہی ہیں. یہ کتنی بے حیائی اور بے شرمی کی بات ہے میری بہن. اس سے ان کے ماں باپ کی تربیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے بے شرم اور بے حیا ہو چکے ہیں. تو یہ چیز ہم کو ضروری ہے معلوم کرنا میری بہنوں. اب آپ دیکھیے زنا کے تعلق سے ہم جب دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن جرموں کی سزا اس زمین پر دینے کا جو اللہ نے حکم دیا ہے شریعت میں, جن جرموں کی سزا اس دنیا میں دینے کا حکم اللہ نے دیا ہے, مثال کے طور پر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 38 میں چور یا چورنی کے ہاتھ کاٹ دو وغیرہ, یہ جو شرعی سزائیں دنیا کے لیے اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہیں, ان میں آپ غور کریں گے کہ سب سے زیادہ ذلیل, سب سے سخت سزا اگر کسی گناہ کے لیے, کسی جرم کے لیے اللہ نے دی ہے تو زنا کے جرم کے لیے دی ہے. اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کو زنا سے کتنی نفرت ہے. اور زنا کی سزا کیا ہے آپ دیکھیے, جو جرم کی سزا شرعی قانون, اسلامی قانون میں زنا کی سزا کیا ہے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 15, اور اسی طریقے سے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 4 سے 8 آپ پڑھیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان مرد یا عورت زنا کریں اور 4 چشمدید گواہ 4 آئی وٹنسز اس کی گواہی دے دیں, اور گواہی ثابت ہو گئی کہ انہوں نے واقع زنا کیا ہے, تو ایسے مسلمان مرد یا عورت پر 100 کوڑے برسائے جائیں گے, 100 لیشز برسائے جائیں گے لوگوں کے بیچ میں. اور یہ کون سے مسلمان مرد اور عورت کے لیے میری بہنوں؟ جو شادی شدہ نہیں ہیں. اگر کوئی مسلمان مرد یا عورت شادی شدہ ہے تو ان کی سزا کیا ہے کہ ان کو بھرے بازار میں زمین میں کمر سے نیچے کا پورا حصہ زمین کے اندر گاڑ دیا جائے گا, اور ان پر جو لوگ وہاں موجود ہوں گے ان کو حکم دیا گیا ہے کہ رحم نہ کرے, اور ان کے اوپر پتھر برسا کر, پتھریں مار کر رجم کر دیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے. یہ سزا, یہ جرم کی سزا دینے کا حکم اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری جلد نمبر 8 حدیث نمبر 6440 سے حدیث نمبر 6443 میں کیا ہے. یعنی صحیح بخاری والیوم نمبر 8 حدیث نمبر 6440 سے 6443. تو لہذا اس رمضان گڑ گڑا کر اللہ سے سچے دل سے توبہ کیجئے. اس رمضان گڑ گڑا کر اگر کسی بھی قسم کا زنا ہو گیا ہو, اور کوئی بھی قسم کا آوارہ حرکت کرنے والا یا آوارہ حرکت کرنے والی, زنا کرنے والا یا زنا کرنے والی, اس رمضان گڑ گڑا کر سچے دل سے اللہ سے توبہ کیجئے کہ اب نہ زنا نہیں کریں گے, اب انشاءاللہ کوئی آوارہ پن نہیں ہوگا. تو سچے دل سے جب آپ یہ نیت کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کیا ہوگا. اللہ کا وعدہ ہے جو سچے دل سے توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیں گے. اور اللہ توبہ قبول کرنے کا مطلب کیا ہے میری بہنوں؟ کہ اب اللہ آپ کو اس گناہ کا عذاب نہیں دیں گے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 16 سے 18 میں بتایا ہے.
تو ہم کو ماشاءاللہ غیر رمضان میں تو زنا کے قریب بھی نہیں جانا ہے، کسی بھی قسم کے زنا میں ملوث نہیں ہونا ہے، نہ دوسروں کو ہونے دینا ہے انشاءاللہ، اور رمضان میں تو خاص طور پر اس گناہ سے دور ہونا ہے، اس کی کسی بھی قسم سے ہم کو دور ہونا ہے۔ تو یہ ایک گناہ ہے جو ہم کو معلوم ہونا چاہیے، اس سے ہم کو بچنا چاہیے۔ ایک اور بڑا گناہ جس سے ہم کو بچنا ہے وہ ہے جو اللہ نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 اور 91 میں فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، تم پر حرام ہے مسلمانوں کہ تم شراب پیو، جوا کھیلو، یا غیب کی باتیں معلوم کرو، یا بتوں کی پوجا کرو، یہ شیطان کی چیزیں ہیں، ان کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بہت گندی چیزیں، ان کے قریب نہ جاؤ۔ اور آیت نمبر 91 میں اللہ نے سورہ مائدہ کی فرمایا کہ جوا اور شراب یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسانوں میں لڑائی لگواتے ہیں، اور ہم یہ سب نظارے دیکھ ہی رہے ہیں آج دنیا میں۔ بڑے افسوس کی بات تو یہ ہے میری بہنوں، ہمارے ایسے مسلمان بدبخت آج کے دور میں موجود ہیں جو رمضان المبارک جیسے مہینے میں افطار کے بعد شراب پیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ شراب عام حالات میں ہی پینا اتنا بڑا گناہ ہے، رمضان جیسے مقدس مہینے میں جس میں اللہ نے قرآن نازل کی، جو وہ مہینہ جس میں اللہ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، رحمتیں نازل ہونے والا مہینہ، اس میں شراب پی کر ایسے لوگ اللہ کی مغفرت کے مستحق نہیں ہو کر اللہ کی لعنت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ تو اس گناہ سے بھی الحمدللہ ہم کو غیر رمضان میں تو بچنا ہی ہے، رمضان میں تو لازماً بچنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا گناہ جس سے ہم مسلمانوں کو بچنا ہے، اور جو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اکثریت مسلمانوں کی اس گناہ میں ملوث ہے، اور خاص طور پر رمضان جیسے مہینے میں ایک بہت بڑا طبقہ ہم مسلمانوں کا جو کپڑوں، جوتوں، فوڈ کورٹس یا ہوٹل وغیرہ کے بزنس کے لیے، تجارت کے لیے یہ سب سے زیادہ اس گناہ میں ملوث ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اپنی تجارت کے لیے یا تجارت نہ بھی کر رہے ہوں تو سود پر پیسہ لے کر تجارت کرتے ہیں، یا سود پر پیسہ لے کر آپ اپنے خرچے چلاتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے میری بہنوں، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ صحابیات رمضان کو اپنی عبادتوں میں گزارتے، عبادت کا مہینہ بناتے، اور ایسے بدبخت مسلمان موجود ہیں جو رمضان کو تجارت کا مہینہ بنا لیے، جہاں رمضان میں ان کی پوری فکر تجارت ہے، اور اس تجارت سے اگر تھوڑی سہولت مل گئی تو اللہ کی تھوڑی عبادت کرتے ہیں، وہ بھی کیسی تجارت سے سہولت مل کر؟ جو سود پر پیسہ لے کر وہ تجارت کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا گناہ ہے سود خوری، سود لینا دینا، اس میں ملوث ہونا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ جلد نمبر 3 حدیث نمبر 2274 میں فرمایا، یہ حدیث کو عام کیجئے، بتائیے کتنا بڑا گناہ ہے سود خوری۔ ابن ماجہ والیوم نمبر 3 حدیث نمبر 2274، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سود لیتا یا دیتا ہے، سود میں ملوث ہوتا ہے، سب سے چھوٹے درجے کا گناہ ہے کہ وہ اپنی سگی ماں سے زنا کر رہا ہے۔ ماں سے زنا کے بارے میں کوئی تصور بھی لا سکتا ہے؟ تو سود خوری سب سے چھوٹا گناہ ہے، اپنی سگی ماں سے زنا کرنے کے برابر کا گناہ ہے۔ اور سب سے بڑا گناہ سود میں ملوث ہونے کا اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 279 میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 279 میں اللہ نے فرما دیا، یہ معلوم ہونے کے بعد کہ تو سود حرام ہے، اس کے باوجود سود میں ملوث ہوتے ہو، تو ان سے کہہ دو اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو کیسی بدبختی ہے ہم مسلمانوں میں، ان لوگوں کی، وہ مسلمانوں کی، ہماری، کہ ہم اگر سود کے معاملے میں ملوث ہوتے ہیں تو سوچئے رمضان جیسے مہینے میں اپنی سگی ماں سے زنا کرنے کا گناہ اپنے آپ پر لے رہے ہیں، اور تو اور اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وار کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت نہیں ہوگی اس مغفرت کے مہینے میں تو کیا ہوگی بتائیے۔ اسی طریقے سے ایک اور بڑا گناہ جس سے آپ کو اور مجھے، ہم سب کو رمضان کے مہینے میں خاص طور پر بچنا ہے، جو عام طور پر
نوجوانوں میں زیادہ پایا جاتا ہے کہ ایئر فونس یا ایئر پوڈس کانوں میں لگا لیتے ہیں اور میوزک اور گانے، موسیقی اور گانے، میوزک اور سانگس سننے میں لگ جاتے ہیں یا کہیں اور جا کر سنتے ہیں۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تلبیس ابلیس میں کہا، تلبیس ابلیس یعنی اس کا انگریزی میں ترجمہ ہے دا ڈیولز ڈیسیپشن۔ اس کتاب میں بے شمار قرآن کی آیتیں اور احادیث کا حوالہ دیتے ہوئے شیطان کی چال بازیوں کا نچوڑ بتاتے ہوئے کہا کہ شیطان کوئی بھی مرد یا عورت کو زنا کے قریب لے کے جانے میں یا زنا کرانے میں، یعنی وہ بھیڑیے مسلمان مرد اور عورتیں جو زنا تک کر دیتے ہیں، اس کی سب سے اہم وجہ ہے کہ میوزک اور سانگس، موسیقی اور گانے، کیونکہ یہ زنا کے گھر کا دروازہ ہے۔ قیامت کے دن جو موسیقی اور گانوں کا شوقین تھا، اس کو قیامت میں، مشکات کی حدیث ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قیامت میں گرم کھولتا شیشہ پگھلا کر، کانچ کو پگھلا کر اس کے کانوں میں ڈالا جائے گا، کیونکہ اس دنیا میں وہ میوزک اور سانگ سنتا تھا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے میری بہنوں؟ آپ غور کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 6 میں فرمایا، اور آیت نمبر 6 سے پہلے اگر آپ آیت نمبر 1 سے 5 کا ترجمہ پڑھیں گے، اس کی معتبر تفسیر پڑھیں گے، تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نیک لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جو اللہ کی ہدایت کو سمجھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، ان کا ذکر اللہ نے کیا۔ آیت نمبر 6 سے اللہ نے وہ گنہگاروں کا ذکر کیا جو بکواس کی باتیں خریدتے ہیں، قرآن کو چھوڑ کر بکواس کی باتیں خریدتے ہیں۔ وہاں پر جو لفظ آیا وہ ہے لہو الحدیث، یعنی گنہگار کون ہیں؟ جو بکواس کی باتیں خریدتے ہیں اور اس کے ذریعے دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اور اس کی تفسیر کرتے ہوئے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بتایا کہ لہو الحدیث کیا ہے؟ وہ میوزک یعنی وہ گانے، وہ میوزک یعنی موسیقی اور گانے یا ایسی چیزیں جو مسلمان قرآن مجید کے مقابلے میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہو۔ اور اسی طریقے سے قرآن کی دیگر آیتوں کی تفسیر میں آتا ہے کہ جب کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے مکے میں، تو قریش کے لوگ زور زور سے گانا بجانا کرتے یا آوازیں نکالتے تاکہ لوگ قرآن نہ سنیں۔ تو یہ بکواس کی باتوں میں جو میوزک اور سانگ سے اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ لوگوں کو اللہ کی قرآن سے دور کرنے والی چیزیں ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم غیر رمضان میں تو اس سے دور ہی رہیں گے، رمضان میں خاص طور پر اس سے دور رہیں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور بڑا گناہ جو ہم مسلمان کی اکثریت اس میں مبتلا ہیں، اور بہت بڑی خطرناک بات تو یہ ہے کہ ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم اس میں مبتلا ہیں، اور خاص طور پر ہماری مسلمان بہنیں اور عورتیں اس میں مبتلا ہیں۔ کون سا ہے گناہ؟ غیبت، چغلی اور تہمت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ حجرات سورہ نمبر 49 کی آیت نمبر 12 میں فرمایا، مسلمانوں کو کہا گیا، اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ جاسوسی مت کرو اور تم لوگ کسی پر شک و شبہات مت کرو، کیونکہ اکثر شک غلط ہوتے ہیں۔ اور تیسری بات اللہ نے بتائی کہ تم لوگ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی مت کرو۔ کیا تم چاہو گے کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کی میت کا گوشت کھاؤ؟ ہرگز نہیں، تم اسے کرائیت کرتے ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ غیبت کے لیے اگزامپل، مثال کیا دے رہے ہیں؟ جس طرح تم کرائیت کرتے ہو خود کے مرے ہوئے بھائی کی میت کا گوشت کھانا، اس سے زیادہ بھینکر ہے کسی کی غیبت کرنا۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی دوسرے شخص کی غیبت کرتا ہے تو پھر جو شخص نے غیبت کی اس کی تمام نیکیوں کو اللہ جس کی وہ غیبت کرتا ہے اس کے نام اعمال میں ڈال دیں گے، اور اگر حساب برابر نہیں ہوا تو جس کی غیبت اس نے کی اس کے گناہ اس کے انسان کے اندر اس کے نام اعمال میں ڈال دیں گے۔ سوچیے کتنا بڑا گناہ ہو رہا ہے۔ جس کی غیبت کی اس کے اندر آپ کی پوری نیکیاں چلی گئیں، اور جس کی غیبت کی اگر حساب برابر نہیں ہوا تو اس کے تمام گناہ آپ کے نام اعمال میں آ جائیں گے۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت کرے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث 6593 میں فرمایا، صحیح مسلم حدیث نمبر 6593 میں فرمایا
جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا بھی عام سوال ہوتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر واقعتاً کوئی برائی یا گناہ ہم کسی شخص میں دیکھیں تو کیا اس کو ہم پیٹھ پیچھے ذکر نہیں کر سکتے؟ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی تو غیبت ہے۔ غیبت کیا ہے؟ واقعی کسی کے اندر وہ برائی موجود ہے، وہ گناہ موجود ہے، تو آپ پیٹھ پیچھے اس کا ذکر کر رہے ہیں، یہی غیبت ہے۔ اگر یہ برائی اس کے اندر نہیں ہے تب بھی آپ پیٹھ پیچھے اگر بات کرتے ہیں تو وہ تہمت ہے۔ اور تہمت کیسا گناہ ہے میری بہنوں؟ تہمت جس کو عام طور پر اردو زبان میں ہم جھوٹا الزام کہتے ہیں، تہمت کا گناہ کتنا بڑا ہے، اس کا عذاب کتنا بڑا ہے آپ جانتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع صحیح کی حدیث نمبر 6196 میں فرمایا، جامع صحیح 6196 میں فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص ہوگا جس کی بہت زیادہ نیکیاں ہوں گی، اور اللہ اس کو کہیں گے کہ تمہاری نیکیاں ہیں، میں تم کو جنت میں ڈال دوں گا، لیکن ایک کام کرنا ہوگا، میرے فلاں بندے کے بارے میں تم نے ایک بات کہی تھی، اس کو ثابت کر دو، پھر جنت میں چلے جانا۔ اب یہ نیک شخص نے جو فلاں کسی مسلمان کے بارے میں بات کہی تھی وہ جھوٹا الزام تھی، تہمت تھی، تو تہمت کیسے ثابت کرتا؟ ایک عرصہ گزرنے کے بعد اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو جہنم کی ایک ایسی بولی میں پھینک دو، ایک ایسے ویل میں پھینک دو جس کی دیواریں آگ کی بنی ہیں، اور اس بولی میں پانی نہیں ہے، اس میں جہنم میں زانی مرد اور عورتوں کی شرمگاہوں کو جو جلایا جا رہا ہے، پرائیویٹ پارٹس کو جو جلایا جا رہا ہے، اس کا بدبودار ابلتا خون اور پیپ اس بولی میں ہوگا، اور اس شخص کو اس میں ڈال دیا جائے گا جو تہمت باندھتا تھا دنیا میں دوسروں پر۔ اور جب وہ تکلیف سے چیخ مارے گا، بھوک اور پیاس سے چیخ مارے گا، تو فرشتے یہی بدبودار خون اور پیپ اس کے منہ میں اڑیل دیں گے۔ تو لہذا میری بہنوں، اس رمضان میں انشاءاللہ ہم یہ غیبت، چغلی اور تہمت، ان سب سے انشاءاللہ بچیں گے۔ آئیے آپ سب کو میں اب 5واں کام جو ہم اس رمضان میں کریں گے وہ آپ سب کو بتا دوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کی دعوت ہر اس بندہ یا ہر اس بندی تک پہنچانا جس تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پیغام اور دعوت نہ پہنچی ہو۔ دعوت دین کرنا یہ ہمارا سب سے اہم کاموں میں سے ایک بڑا اہم کام ہے۔ جیسے کہ میں نے ابھی بھی آپ کو بتایا تھا، اللہ نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 66 میں کیا بتایا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الرسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ جو آپ پر نازل ہو رہا ہے اسے تبلیغ کر دیجئے، لوگوں میں بات کو پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو اللہ کی نظر میں آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو پھر آپ اور میں کیسے اس قرآن سے دور ہو رہے ہیں میری بہنوں؟ قرآن سے تو جڑنا ہی ہے ذاتی طور پر، ساتھ میں اس کی تبلیغ ان تک پہنچانا ہے، اس کا پیغام ان تک پہنچانا ہے جو اس قرآن پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں کیا فرمایا؟ صحیح بخاری جلد نمبر 4 حدیث نمبر 3461 میں، یعنی والیوم نمبر 4 حدیث نمبر 3461 میں کیا فرمایا؟ بلغوا انی ولو آیا، اگر میرے بارے میں، اسلام کے بارے میں ایک بھی بات معلوم ہو جائے اسے دوسروں تک پہنچا دو جس کو معلومات نہیں ہے۔ تو یہ کام بھی انشاءاللہ ہم اس رمضان کریں گے، اور رمضان میں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 5 کام رمضان کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، اس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ میں اپنی اس بیان کو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 احادیث اور 3 اشعار پڑھ کے مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابن ماجہ جلد نمبر 1 حدیث نمبر 230۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں، اس کی اتنی بڑی فضیلت بتائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں دعا کریں گے۔ سوچئے، ماں باپ ہمارے لیے، ہماری اچھائی کے لیے جب دعا کرتے ہیں، دنیاوی ہی دعا کر دیتے ہیں تو ہم کتنا خوش ہو جاتے ہیں، آخرت کی دعا کر دیتے تو ہم کتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اے اللہ میرے اس امتی کے چہرے کو نورانی کر دیجئے،
میرے اس امتی کے چہرے کو نورانی کر دیجئے جس نے مجھ سے ایک بات سنی اور اسے دوسروں تک پہنچا دیا. اللہ ہم سب کو اس دعا کا مستحق بنا دے, آمین. اسی طریقے سے ایک اور حدیث ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3058, ترمذی حدیث نمبر 3058 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک اور بہت بڑی بشارت ہم سب کے لیے ہے. قیامت سے پہلے ایک ایسا دور آئے گا, اگر میرا کوئی امتی ایک نیکی کرے گا تو اس کو 50 نیکیوں کا اجر ملے گا. کتنا بڑا ہمارے لیے پروفٹ ہے. دیکھیے, ایک نیکی کریں گے تو 50 نیکیوں کا اجر ہے. صحابہ نے بڑا پیارا سوال پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک نیکیوں پر ان کو 50 نیکیوں کا اجر ملے گا, کس کی 50 نیکیاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان کی 50 نیکیاں یا ہماری 50 نیکیاں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تمہاری 50 نیکیاں. ایک نیکی کرنے پر صحابہ کے نیکیوں کی طرح 50 نیکیوں کا اجر ہم کو ملے گا. تو پھر ہمارے پاس کیسے کوئی بہانے ہو سکتے ہیں میری بہنوں کہ نیکی کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے اور ہم نیکی کرنے سے دور ہو رہے ہیں؟ تو یہ 5 کام انشاءاللہ ہم کو اسی نیت سے کرنا ہے کہ ہماری نیکیاں بڑھیں, لوگوں تک اسلام پہنچے, تاکہ یہ اصل انویسٹمنٹ ہمارا آخرت کا ہے ماشاءاللہ. اور تیسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث جو ہر رمضان میں ہم سنتے ہیں, ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3545, 3545, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ممبر پر چڑھ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اور جبرائیل علیہ السلام نے 3 قسم کے لوگوں پر لعنت دے کے اللہ سے دعا کی. 3 لوگوں پر لعنت دی, اور ان میں سے ایک قسم کا وہ شخص تھا جب جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ, اس شخص پر آپ کی لعنت ہو جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس نے اپنی مغفرت نہیں کروائی. تو رحمت للعالمین نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. اور اشعار جو میں آپ سب کے پڑھنا چاہتی ہوں وہ ہے, نمازیوں کا اب سیلاب آنے والا ہے, نمازیوں کا اب سیلاب آنے والا ہے, پتا چلا ہے کہ رمضان آنے والا ہے, اب مسجدوں کا دائرہ ذرا بڑا کر لو, بس 1 مہینے کا مسلمان آنے والا ہے.